یہ کہانی افریقہ کے ایک دور دراز علاقے میں بسنے والے مشہور اپاچی قبیلے کی ہے جو اپنی قدیم روایات اور بزرگوں کی دانش اور عقلمندی کے باعث پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اس قبیلے کے سردار کی شخصیت بہت اہم تھی۔ وہ ایک عمر رسیدہ اور تجربہ کار انسان تھا جسے قبیلے والے نہ صرف ایک سردار بلکہ حکمت و دانش اور عقلمندی کا منبع سمجھتے تھے۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ قدرت کے نشیب و فراز کو سمجھنے میں گزرا تھا۔ وہ آسمان میں اڑتے پرندوں، چلتی ہوا کی سمت اور آسمان پر بادلوں کو دیکھ کر موسم کی پیشین گوئی کر لیتا تھا، اور اس کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے تھے۔ قبیلے کے لوگ اسی علم کی بدولت اپنے سردار کی باتوں پر اعتماد کرتے اور اس کے حکم پر اپنی زندگیوں کے فیصلے کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن سردار کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے نے قبیلے میں ایک گہرا سوگ پیدا کر دیا۔ لوگ غمگین تھے، نہ صرف اس لیے کہ ان کا سردار چلا گیا بلکہ اس لیے بھی کہ اب وہ دانش کا خزانہ ان کے پاس نہیں رہا تھا جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ سردار کی موت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب موسم سرما قریب آ رہا تھا، اور لوگوں کو ہر سال کی طرح اس بار بھی یہ جاننے کی ضرورت تھی کہ سردی کتنی شدید ہوگی تاکہ وہ پہلے سے اپنی تیاری کر سکیں۔ سردار کے انتقال کے بعد قبیلے کے لوگ ایک نئے سردار کی تلاش میں تھے۔ روایتی طور پر سرداری اس شخص کو ملنی چاہیے تھی جو سردار کے قبیلے سے ہو، اور اس لحاظ سے سردار کے بیٹے کو سردار بننے کا حق تھا۔ سردار کا بیٹا شہر کی ایک جدید یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ وہ جدید علوم سے تو اچھی طرح واقف تھا، لیکن اسے اپنے والد کی طرح قدیم روایات اور موسم کی نشانیاں سمجھنے کا علم نہیں تھا۔ وہ شہر کی زندگی اور جدید طرز فکر کا قائل تھا، اور وہ قبیلے کی پرانی رسومات کو اتنا اہم نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن قبیلے کے کچھ نوجوان جو خود بھی جدید دنیا کی طرف مائل تھے، اسے ہی سردار بنانے پر بضد تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ سردار کا بیٹا جدید تعلیم یافتہ ہے اور شاید ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ بالآخر قبیلے نے نوجوان کو، جس کا نام کفارہ تھا، سردار منتخب کر دیا۔ کفارہ کو فخر تھا کہ اسے اپنے والد کی جگہ ملی ہے، اور وہ اپنے علم اور قابلیت کے ذریعے قبیلے کی قیادت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن سردار بنتے ہی اس کے سامنے پہلا بڑا مسئلہ آیا: موسم سرما کی آمد اور اس کی شدت کا اندازہ کیسے لگایا جائے۔ قبیلے کے لوگ اس سے بار بار پوچھتے: سردار، اس سال سردیاں کیسی ہوں گی؟ کیا برف زیادہ پڑے گی؟ کیا ہمیں زیادہ لکڑیاں جمع کرنی چاہیے؟ کفارہ اندرونی طور پر بے حد پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے تو قبیلے کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، لیکن اسے اپنے والد کی طرح آسمان کی نشانیاں پڑھنا نہیں آتی تھیں، اور وہ اس معاملے میں بالکل ناتجربہ کار تھا۔ اسے ایک بڑا فیصلہ کرنا تھا، اور یہ فیصلہ اس کی قیادت کا پہلا امتحان تھا۔ نوجوان سردار نے سوچا کہ اگر وہ قبیلے کو کہے کہ سردی معمول کے مطابق ہوگی اور زیادہ تیاری نہ کروائی اور بعد میں سردی زیادہ شدید پڑی تو یہ اس کے لیے بہت برا ہو۔ اس لیے اس نے احتیاطاً قبیلے والوں کو کہہ دیا کہ اس سال سردی کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، لہذا زیادہ لکڑیاں جمع کرے۔ قبیلے کے لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے فوراً لکڑیاں جمع کرنے میں لگ گئے، لیکن کفارہ کے دل میں اب بھی بے چینی تھی۔ وہ ایک جدید تعلیم یافتہ شخص تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اندازے کی تصدیق جدید سائنسی طریقوں سے کرے گا۔ اسے یاد آیا کہ شہر میں محکمہ موسمیات ہوتا ہے جو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے موسم کی پیشین گوئی کرتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہوا کہ وہ محکمہ موسمیات سے معلومات حاصل کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنی پیشین گوئی کو درست ثابت کر سکے۔ اس نے ایک مقامی محکمہ موسمیات کو فون کیا اور ان سے پوچھا: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سال موسم سرما کیسا ہوگا؟ محکمہ موسمیات کے افسر نے جواب دیا: ہماری پیشین گوئی کے مطابق اس سال سردیاں معمول سے کچھ زیادہ سخت ہو سکتی ہیں۔ یہ سن کر سردار نے سکون کا سانس لیا اور اپنے قبیلے کو مزید لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک ہفتہ گزرا اور سردار نے دیکھا کہ قبیلے کے لوگ پوری محنت سے لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، لیکن وہ خود اب بھی بے سکون تھا۔ اسے اپنی پیشین گوئی پر مکمل بھروسہ نہیں تھا، اس لیے اس نے دوبارہ محکمہ موسمیات سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار اس نے پوچھا: کیا آپ کو یقین ہے کہ اس سال سردیاں واقعی سخت ہوں گی؟
محکمہ موسمیات کے افسر نے جواب دیا، ہاں، ہماری پیشین گوئی کے مطابق اس سال سردیاں اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیں گی، بہت سردی ہوگی۔ یہ سن کر سردار نے قبیلے کو مزید لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ زیادہ سے زیادہ لکڑیاں اکٹھی کریں تاکہ کوئی کمی نہ رہے۔ قبیلے کے لوگ مزید لکڑیاں جمع کرنے میں لگ گئے۔ ہر طرف لوگوں کی ہلچل تھی، بچے جوان بوڑھے سب لکڑیاں جمع کر رہے تھے۔ قبیلہ محنت سے لکڑیاں جمع کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا سردار صحیح کہہ رہا ہے اور ان کی حفاظت کے لیے انہیں یہ سب کرنا ضروری ہے۔ ایک اور ہفتہ گزرا اور سردار کو ایک بار پھر اپنے فیصلے پر شک ہونے لگا۔ اسے لگا کہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی محتاط ہو رہا ہے۔ اس نے تیسری بار محکمہ موسمیات کو فون کیا تاکہ وہ مکمل یقین حاصل کر سکے کہ وہ صحیح کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ سردیاں بہت سخت ہوں گی؟ محکمہ موسمیات کے افسر نے جواب دیا، ہاں، ہمیں پہلے سے بھی زیادہ یقین ہے کہ یہ موسم سرما بہت ہی سرد اور لمبا ہوگا۔ سردار حیران ہو گیا اور پوچھا، آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ افسر نے جواب دیا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپاچی قبیلہ پاگلوں کی طرح لکڑیاں جمع کر رہا ہے اور ان کی پیشین گوئی کبھی غلط نہیں نکلی۔ یہ سن کر کفارہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ ہنسنے لگ گیا کہ دراصل محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی خود اس کے قبیلے کے رویے پر مبنی تھی۔ قبیلے کے لوگ لکڑیاں جمع کر رہے تھے اور یہی ان کی پیشین گوئی کی بنیاد بن گیا تھا۔ سردار سمجھ چکا تھا کہ شاید جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراصل قبیلے کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے، نہ کہ کوئی سائنسی یا قدرتی پیشین گوئی۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر سردار کفارہ نے خوب سوچ بچار کی۔ آخر کار سردار نے قبیلے والوں کو جمع کیا اور کہا، ہم نے جو تیاری کی ہے وہ کافی ہے، جو ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن یاد رکھو کہ ہمارے فیصلے اور ہماری محنت ہماری حفاظت کا اصل ذریعہ ہے۔ قبیلے کے لوگوں نے سردار کی بات کو غور سے سنا اور اس سے اپنے مطلب کے معانی نکال لیے۔ وہ نئے سردار کی عقل مندی کے پھر سے قائل ہو گئے، لیکن کسی نے غور نہ کیا کہ اصل بات کیا ہے۔